اللہ 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 اللہ۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. نہیں اٹھے صبح. 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہی. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کے, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. ٹھیک, تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو. ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہی کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا.
اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائی. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس, اس پہ جن چڑھ گیا کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن من نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے. میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو.